تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بادشاہ پاکیزہ امن و سلامتی والا اور عظمت و بزرگی والا ہے۔ ہمارے رب کے نام نہایت مقدس ہیں، اس کی صفات نہایت بلند و بالا ہیں، اس کی ذات ویسی ہی ہے جیسا کہ اس نے بیان کیا ہے۔ ہم اس کی تعریفوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ دنیا و آخرت میں دوام کے ساتھ اس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ میں اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہوں اور اس کی معلوم و نامعلوم تمام نعمتوں اور بھلائیوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہوں جو اس نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ یقیناً وہی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ایسا غلبہ والا ہے جسے کبھی شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جو واضح روشنی کے ساتھ مبعوث کیے گئے اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شرک کی تاریکی کو دور کیا۔ اے اللہ تو درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیک کاموں کو انجام دے کر اور برائیوں سے دور رہ کر اس کا تقرب حاصل کرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جو اپنی خواہش کی پیروی کرے گا اور دنیا کو ترجیح دے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا اور آخرت کی دائمی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، جس نے شرکسی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہش کی اتباع سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اے مسلمانوں، تمہیں تمہارے رب نے انسان کی عظیم ترین صفت ایمان کا حوالہ دے کر پکارا ہے کہ تم نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا وسیلہ پکڑو اور اپنی ایمان کو باطل ہونے سے محفوظ رکھو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس تک وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ وسیلہ تمام قسم کی اطاعتوں کا نام ہے، خواہ اوامر کو بجا لا کر ہو یا نواہی کو ترک کر کے۔ اسی طرح وسیلہ اطاعت کے تمام ذرائع کو شامل ہے۔ بھلائیوں کا سب سے اہم باب، سزاؤں سے نجات دلانے والا، اعمال صالحہ کا جامع ترین راستہ اور ہلاکتوں سے بچنے کا مضبوط ترین قلعہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ یہ فرائض و واجبات کی تکمیل کرتا ہے، عبادات کی کمی کوتاہی کو پورا کرتا ہے، اس سے نیکیوں کے ثواب میں بڑھوتری ہوتی ہے اور گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس کی ثواب و فضیلت اور قدر و منزلت کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسے اللہ تعالی نے نماز، حج اور دوسری بہت ساری عبادات میں فرض قرار دیا ہے، اور شریعت نے اسے تمام حالتوں میں کرنے پر ابھارا ہے۔ حتیٰ کہ دین کا پہلا رکن ہی اللہ تعالی کا ذکر ہے۔ چنانچہ ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسلام کی تمام شریعت سازی اسی ذکر کی تفسیر اور اس گواہی کی شاخ ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وحدانیت کا اقرار ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، تم لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالی نے ذکر الہی کو جس طرح بکثرت کرنے کا حکم دیا ہے،
کسی دوسری عبادت کو اس کثرت سے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ہاں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے کا حکم آیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا بھیجا ہوا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے احمد، ابو داؤد اور ابن حبان نے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح روایت ہے جسے نسائی، ابن حبان اور طبرانی نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ یہ درود و سلام ایک مسلمان کی جانب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا اور بدلہ ہے، ان کے دین کو پہنچانے، دین کے راستے میں کما حقہ جہاد کرنے اور امت کی بھلائی اور سچی خیر خواہی کرنے کا۔ مسلمان کی ہر وہ بھلائی جس پر اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دیتا ہے اور ہر وہ نیکی جس پر اللہ تعالیٰ اسے ثواب دیتا ہے اور جس کے ذریعے جنت کی راہ ہموار ہوتی ہے، وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ اس لیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا دراصل اللہ کی عبادت ہے۔ ذکر الہی کی فضیلت میں متعدد آیات و احادیث وارد ہیں، جن میں سے چند کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا ہے، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال تمام اعمال میں بہتر ہے، تمہارے آقا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس بات سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تم دشمن سے قتال کرو اور پھر تم اس کی گردن کاٹو اور وہ تمہاری گردن کاٹے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے احمد، ترمذی اور حاکم نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن کس بندے کا درجہ سب سے زیادہ بلند ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے کا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، اسلام کے احکامات ہم پر بہت زیادہ ہیں، لہذا آپ ہمیں کسی ایسے جامع چیز کی رہنمائی کر دیں جسے ہم لازم پکڑیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی زبان کو ہر وقت ذکر الہی سے کر رکھو۔ اسے احمد، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ ذکر الہی اعمال کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی کمی کوتاہی کو پورا کرتا ہے، چھوٹی ہوئی نیکی کی بھرپائی کرتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ذکر الہی کے 3 مراتب ہیں۔ ذکر الہی کے 3 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان دل میں اللہ کو یاد کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی جود و سخا سے ایسا کرنے والے کو بھی ثواب دے دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے اور یہ درمیانہ درجہ ہے کہ انسان اپنے رب کو اپنی زبان سے یاد کرے اور زبان سے کرتے ہوئے زبان سے ذکر کرتے ہوئے بسا اوقات اور اس ذکر کے معنی و مفہوم پر غور کرنے سے دل غافل ہو جائے۔ اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنے والا بہت بڑی بھلائی پر ہوتا ہے اور اس درجے کا ثواب اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور اس کا اجر پہلے درجے کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ انسان اضافی طور پر زبان سے کلمات ادا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسا اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کا ایسا پسندیدہ جملہ ادا کرتا ہے جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔
اسے بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ذکر الہی کا تیسرا اور اعلیٰ ترین مرتبہ یہ ہے کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دل میں اس ذکر کے معنی و مفہوم پر غور کرے اور ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اہتمام کرے۔ یہ ذکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور اس طرح سے ذکر الہی بجا لانے والا شخص بھلائیوں اور اعلیٰ درجات کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ سچے دل سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے موت آتی ہی اس لیے ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ اسے احمد نے رفاع الجوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں زبان اور دل دونوں سے ایک ساتھ ذکر کرنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اس دیوار کے پیچھے ایسے جس شخص سے بھی ملو جو دل کے یقین کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الحمد للہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو وغیرہ کا ورد کرے۔ اسی طرح بکثرت توبہ و استغفار کرے، دعا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو ہر نقص و عیب سے پاک کرے اور اس کی ذات کی عظمت و جلال، عزت و کبریائی اور کمال و جمال کے منافی امور سے اللہ کی تقدیس بیان کرے اور اس کی ذات کو مخلوقات میں سے کسی سے تشبیہ نہ دے۔ اللہ تعالی کی بہترین حمد و ثنا، اس کے اسماء حسنہ، صفات علیا اور افعال حکیمہ میں پوشیدہ ہے، جیسا کہ آیت الکرسی اور سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں موجود ہے۔ یہ بھی اللہ تعالی کی تعظیم ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالی کی نعمتوں کا ذکر اور بیان کیا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو تم اپنے اللہ کی نعمت کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم لوگ آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا اور اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ جہنم کی کھائی کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ ان کے علاوہ دیگر آیتیں بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ذکر زبان پر ہلکا ہے لیکن ترازو پر بھاری ہے۔ ذکر اس وقت تک بار آور نہیں ہوگا، نہ اس سے دلوں کا تزکیہ ہوگا اور نہ ہی اعمال کی اصلاح ہوگی جب تک کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں نہ کی جائے۔ افضل ترین ذکر تلاوت قرآن کریم ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی کی ہر قسم کی تعریف، نعمتوں کا ذکر اور شریعت کی تفصیل موجود ہے، نیز اس میں ہر بھلائی پر ابھارا گیا ہے اور شرک سے ڈرایا گیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ ہے ذکر کی بھلائیاں، برکتیں اور اس کے فوائد۔ اور جہاں تک اس کے ثواب کا تعلق ہے تو اس پر اتنا ثواب ہے کہ نہ تو اسے کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا وہم و گمان گزرا ہے۔ ذکر کے ثواب کے سلسلے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے دن کی شروعات میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہے تو اسے 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور شام تک اسے شیطان سے پناہ نصیب ہوگی۔ اور کوئی شخص اس سے زیادہ اچھا عمل نہیں کر سکتا الا کہ کوئی اس سے زیادہ مرتبہ یہی کلمات کہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جسے میں بیٹھے بیٹھے کر سکوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 100 بار اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، یعنی سبحان اللہ کہو، کیونکہ یہ اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے،
اور 100 مرتبہ اللہ کی تعریف کرو یعنی الحمدللہ کہو، کیونکہ زین و لگام سے میں 100 گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو کیونکہ 100 ہدی والے اونٹوں کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو کیونکہ آسمان و زمین کو بھر دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے احمد، نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہو تو سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ عرش کے ارد گرد گھومتا ہے، اور شہد کی مکھی کے بھن بھنانے کی طرح ان کی آواز ہوتی ہے، اور یہ کلمات اپنے کہنے والے کو یاد کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح اور ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کسی چیز پر افسوس نہیں کریں گے سوائے اس وقت پر جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور اسے طبرانی نے روایت کیا ہے، اور وہ اس وقت پر اس لیے افسوس کریں گے کیونکہ وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ حارث بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 کلمات پڑھنے کا حکم دیں، اور ان 5 کلمات میں ذکر الہی بھی تھا، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ دشمن تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ شخص کسی مضبوط قلعے میں پہنچ کر اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو ذکر کے ذریعے شیطان سے محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ذکر کا عظیم ترین ثواب حصول جنت اور جہنم سے نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی سب سے بڑا ثواب ہے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو تکلیف، پریشانی اور ہلاک کرنے والی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کو دونوں جہانوں میں بلند کرتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، لہذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور کفران نعمت نہ کرو۔ ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے روح و بدن کو تقویت ملتی ہے اور عبادات کی ادائیگی میں مدد ملتی ہے، محرمات سے بچاؤ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو آسان کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں سبحان اللہ بحمدہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوق کا درود اور مخلوق کی تسبیح ہے، اور اسی کے ذریعے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے نسائی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ذکر کا ایک ثواب یہ بھی ہے کہ اس سے نفاق سے برات نصیب ہوتی ہے، جو کہ دین کے اندر سب سے بڑی مصیبت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور اذکار میں جامع کلمات اختیار کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ کے جامع کلمات میں سے وہ بھی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا کو سکھاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ ہی کے لیے پاکی اور حمد ہے، اس کی مخلوقات کے برابر، اس کی رضامندی کے بقدر، اس کے عرش کے وزن کے برابر اور اس کی قلم کی روشنائی کے برابر۔ میں اللہ کے پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، میں اس کے اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی رضامندی کے بقدر، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی روشنائی کے بقدر۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ سکھاؤں جو رات کے ساتھ دن اور دن کے ساتھ رات بھر ذکر کرنے سے افضل ہو؟ اور وہ یہ ہے، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر، میں اس کے پاس پیدا کی ہوئی تمام چیزیں بھر کر اس کی پاکی بیان کرتا ہوں، میں ہر چیز کی تعداد کے برابر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، اور ہر چیز بھر کر اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جن چیزوں کا شمار ہے اس کی تعداد کے برابر اور اسے بھر کر اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ میں اللہ کی مخلوقات کی تعداد کے برابر اور اس کی مخلوقات کو بھر کر اللہ کا حمد بیان کرتا ہوں۔ میں ہر چیز کی تعداد کے برابر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور ہر چیز بھر کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی کتاب میں جن چیزوں کا شمار ہے اور اس کی تعداد کے برابر اور اسے بھر کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں۔ یہ حدیث حسن ہے اور اسے بزار اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اور آپ کے لیے قرآن کو برکت کا ذریعہ بنائے اور اس کی آیات اور حکیمانہ نصیحتوں سے نصفہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بات کہتے ہوئے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نیکوکاروں کا کارساز ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے تو وہ قدر کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو معاف کرتا ہے۔ میں اپنے رب کی بے شمار اور معلوم و نامعلوم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ روزی دینے والا، طاقتور اور مضبوط ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور امانت دار رسول ہیں۔ اے اللہ تو اپنے بندے اور رسول محمد اور ان کے آل و اصحاب پر تا قیامت درود و سلام نازل فرما۔ اما بعد، نیک اعمال کر کے اور محرمات سے اجتناب کر کے اللہ تعالی سے ڈرو۔ اللہ کے بندو، غفلت، اعراض اور امیدوں کے دھوکے سے اٹھ کر اللہ کی جانب بھاگو، کیونکہ تم ایک متعین وقت تک ہی اللہ کے لیے کیونکہ تم ایک متعین وقت ہی کے لیے بھیجے گئے ہو۔ ہر دور کی چیز قریب ہوتی جا رہی ہے اور ہر نئی چیز پرانی ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے جو بھی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ زید بن اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ پر بہت زیادہ احسان کیا ہے، اس لیے تم مجھے شکر ادا کرنے کا طریقہ سکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے بہت زیادہ یاد کرو، اگر تم مجھے یہ بہت زیادہ یاد کرو گے تو گویا تم نے میرا شکر ادا کر دیا، اور اگر تم مجھے بھول جاؤ گے تو تم نے میری ناشکری کی۔ اس سے بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ سلف صالحین رحمہم اللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہا کرتے تھے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھرپور محبت کرتے تھے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے 2000 دانے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس 2000 دانے والا ایک دھاگا تھا اور وہ اس وقت تک نہ ہوتے تھے جب تک کہ مکمل تسبیح تک سبحان اللہ نہ کہہ لیتے۔ اسے ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ کی عام گفتگو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہوا کرتی تھی، اور خالد بن معدان رضی رحمہ اللہ ہر دن تلاوت قرآن کے علاوہ 40,000 مرتبہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ اسے بھی ابو نعیم نے حلیہ میں روایت کیا ہے۔ آج کے دور میں مسلمان کو ذکر الہی میں مشغول رہنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ فتنے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لوگوں کے دل بہت زیادہ غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، نگاہیں شہوت زدہ ہو گئی ہیں، شبہات اور خواہشات کا دورہ ہے۔ اور جب دنیا کی رنگینیوں سے انسان دھوکے کھانے لگے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذکار کی کتابوں کو حرز جان بنا لے، اور جب دنیا کی رنگینیوں سے انسان دھوکہ کھانے لگے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اذکار کی کتابوں کو حرز جان بنا لے جو اس کے لیے بصیرت اور نفع بخش ہو، اور ان اذکار پر عمل کریں۔ اذکار کی کتابوں میں سب سے بہترین کتاب تحفۃ الذاکرین وغیرہ ہے۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پس ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ اس لیے آپ ان پر سید الاولین والآخرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور ان پر بہت زیادہ درود و سلام بھیجیں۔ اے اللہ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین، ائمہ مہدیین ابو بکر عمر عثمان و علی سے راضی ہو جا، اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور تابعین اور تبع تابعین سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی معاف کر دے، اے رحم کرنے والوں سب سے زیادہ رحمت کرنے والا۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اپنے رحم و کرم سے معاف کر دے۔
اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ تو اپنے دین، اپنے کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو بدعت کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ بدعت کو ذلیل و رسوا فرما جو تیری پسندیدہ دین کے مخالف ہے، اے اللہ تو قیامت تک بدعت کو ذلیل و رسوا فرما، اے اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنے والوں کی مدد فرما، یہاں تک کہ ہم یقین کے ساتھ اس سے ملاقات کر سکیں، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہر ہے اور پوشیدہ اور تو جن برائیوں کو تو زیادہ جانتا ہوں تمام کو تو مقصد ہے، یقیناً تو ہی اول و آخر ہے۔ اے اللہ تو ہم تمام امور میں ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں دنیا کے رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ تو ہم تو سے عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو سے عافیت دین اور دنیا و آخرت میں عفو و عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں تو محفوظ فرما، اے اللہ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو شیطان اور اس ابلیس اور شیاطین اور اس کے ذریات اور اس کے اولیاء سے محفوظ فرما، اے اللہ تو انسانوں اور جناتوں کے شیطان سے ہمیں محفوظ فرما، اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو بے نیاز ہے اور ہم تیرے فقیر ہیں، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا، اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا، اے اللہ اے اپنی رحمت کے ذریعے، اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمارا مواخذہ نہ فرما، اے اللہ تو پہلے لوگوں کو جس چیزوں کا متحمل بنا ہمیں متحمل نہ بنا، اللہ تو ہمیں معاف فرما اور ہماری مدد فرما، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہمارے اور تمام مسلمان مردہ لوگوں کی مغفرت فرما، اے اللہ تم قرض داروں کے قرض کو دور عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مسلمانوں میں اللہ تو مسلمانوں میں جو بلا بیمار ہونے شفا عطا فرما، اے اللہ تمام مومن اور مومن مرد و عورت کے مسائل کو، اے اللہ معاملات کو اپنے حزم میں لے لے، رحم کرنے والے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ تو مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے اور انہیں اور اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھلائی عطا فرما اور آخرت جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں اپنے ہدایت کی اور اپنے رضا پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ انہیں ہر خیر کے کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے ذریعے تو اپنے دین کی مدد فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے، اے اللہ تو ان کے ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ایسے کام کی توفیق عطا فرما جس میں اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ ہو، اے اللہ تو انہیں اپنی رضامندی اور پسندیدہ کام کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری فوجیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری فوجیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری حدود کی حفاظت فرما، اے رب العالمین، اے اللہ تو ہمارے ملک کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تو مسلم ممالک کو ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما اور ہر ناپسندیدہ چیز سے محفوظ فرما اور ہر ایسی چیز سے محفوظ فرما جو تیرے پسندیدہ دین کے خلاف ہو، اے اللہ تو سود، زناکاری اور ظاہری اور باطنی ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما، اے اللہ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو اے اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تو پوری دنیا کے ہر جگہ میں اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ کے بندو یقیناً اللہ تعالی عدل و احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور فحش منکر اور برائی سے منع کرتا ہے اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تم عظیم اللہ کو یاد کرو، تمہیں مزید دے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر بہت عظیم ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔